بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله فمن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم۔ اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے اور اس پورے رکوع میں حق تعالی شانہ نے حکیم لقمان کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائی تھی، نصائح تو ان کی بہت کثرت سے مروی ہیں، لیکن ان میں زیادہ اختصاص اور اہمیت والی چند ایک یہاں ذکر فرمائے ہیں۔ مفسرین کرام نے ان کے بارے میں تفصیلی روایات ذکر کر کے یہ مسئلہ کہ آیا وہ اللہ پاک کے نبی تھے یا صرف پاک باز متقی اور ولی تھے، دوسرے قول کو ترجیح دی ہے دلائل کے واسطے سے کہ وہ نبی تو نہ تھے، ایک بہت بڑے دانشور، مفکر اور موحد انسان تھے۔ پھر اس بات میں بھی دو قول نقل کیے ہیں، اکثر یہ فرماتے ہیں اہل علم کہ وہ سیاہ فام حبشی اور غلام تھے، لیکن بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ حاکم اور اپنے ملک کے بادشاہ تھے۔ قرآن پاک نے ان باتوں سے تعرض نہیں فرمایا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سراپا نصیحت اور موعظت کی چیز ہے۔ جو لب لباب تھا ان کی باتوں میں وہ قرآن میں ذکر کر کے اللہ پاک نے ان کی شان کو اور بلند فرمایا، اور مفسرین نے یہ نکتہ لکھا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام سب کے سب پہلی بات اللہ تعالی شانہ کی شان الوہیت اور شان وحدانیت وحی کے ذریعے لوگوں تک اللہ کی یہ شان پہنچاتے ہیں، خدائے پاک کی معرفت کا سامان دیتے ہیں، رب کی پہچان کا بنیادی ذریعہ جو ایمان اور یقین کہلاتا ہے، جس بنیاد پر عمل صالح کی قبولیت ہوتی ہے، یہ تو سب سے پہلی بڑی اور پکی دلیل کہ اللہ ہی کا یہ ارشاد ہے لا الہ الا اللہ۔
دوسری انسان کی فطرت ہے، وہ بھی معید اور اسی بات کو ثابت کرتی ہے اگر اس میں بگاڑ نہ ہو، فطرت سلیم ہو، تو کائنات کی ساری چیزوں کو دیکھ کر صحیح فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا ایک خالق اور مالک ہے، کوئی بھی چیز خود سے نہیں، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ تیسری بات کہ انسان کی عقل کو اگر لیا جائے، دانش، سمجھ اور فہم، تو ان دانش مندوں میں ایک بہت بڑے دانشور لقمان، جن کی دانش پورے عرب میں مشہور تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جاہلیت کا زمانہ، اس کے شاعروں نے بھی لقمان کا ذکر اپنی شاعری میں، اور عرب معاشرے میں بھی ان کی بہت سی باتیں مشہور تھیں، اور لوگ ان کی عزت اور ان باتوں کو حقیقی قلبی طور پر مانتے بھی تھے۔ تو اللہ تعالی شانہ نے اس بنیادی مسئلے کو وحی سے، فطرت سے، عقل اور دانش ہر پہلو سے ثابت کیا ہے۔ اور تیسری بات کو اس رکوع پاک میں لیا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ حکمت کا معنی دانائی ہے، اور دانائی سب سے بڑی یہ ہے کہ دین کا فہم حاصل ہو، حقیقت تک انسان کی علمی اور عملی رسائی ہو۔ اس لیے دانش مند اسے کہا جائے گا جس کو اللہ پاک نے علم صحیح، فہم صحیح اور عمل صحیح عطا فرمایا ہو۔ عمل کرتا نہیں، معلومات اور علم بہت رکھتا ہے تو وہ فائدے مند نہیں۔ انسان کی دو ٹانگوں میں ایک ٹوٹی ہوئی ہو، وہ صحیح چل نہیں سکتا۔ لقمان کو اللہ پاک نے یہ تینوں باتیں بخشی تھی، علم، فہم اور عمل صحیح۔ انشکر للہ کی بڑی عجیب تفسیر بعضوں نے لکھی ہے کہ سب سے بڑی حکمت دانائی یہ ہے کہ بندہ ہر دم، ہر آن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر، انعامات پر، احسانات پر نظر رکھ کر الحمدللہ کہے، شکر ادا کرے۔ سب سے بری عادت انسان کی یہ ہے کہ کمی اور گھاٹے کی طرف نظر کرے کہ ہائے میرے پاس فلاں شے نہیں ہے، اور جو اللہ نے دیا ہے اس کو نظر انداز کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ راس الشکر، اصل شکر یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی الحمدللہ کہے، دل سے بھی شکر ادا کرے، اور اللہ کے سارے حکموں کی پابندی کرے اعضاء اور جوارح سے، یہ کامل شکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص وصف قرآن میں شاکرا لانعمہ فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا بہت شکر ادا کرتے تھے۔ وَمَن يَشْكُرْ، آگے غلط فہمی کو اللہ پاک دور فرماتے ہیں کہ اے بندے تیرے شکر کرنے سے اللہ کی شان بڑھتی نہیں اور ناشکری سے گھٹتی نہیں۔ ساری مخلوقات شکر میں لگ جائیں تو اس کی بادشاہی میں ایک ذرہ برابر بڑھوتری نہیں، اور سب ناشکرے ہو جائیں وہاں کمی کوئی نہیں۔ جب مخلوقات نہیں تھی تب بھی اس کی یہی شان تھی کہ وہ منبع کمالات ہے۔ جب سب کچھ ہے تو ان میں کسی چیز کا اللہ محتاج نہیں، جو محتاج ہو وہ رب نہیں ہوتا۔ ومن کفر، ہاں جو شکر کرے گا لنفسہ، اس کو شکر کا فائدہ خود ہوگا۔
دو بنیادی فائدے لکھے ہیں شکر کے کہ دنیا میں اللہ پاک اس کی نعمت کو بڑھائے گا اور اس شکر پر آخرت میں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور جو نہ شکری کرے تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اور وہ تو ذاتی طور پر ہی حمید ہے، قابل حمد ہے۔ کوئی حمد کرے نہ کرے، وہ جب اکیلا تھا تب بھی قابل حمد تھا، اب بھی اور ہمیشہ کے لیے اس کی صفات دائمی، ابدی اور ازلی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، آگے ان نصیحتوں کا ذکر کیا کہ اپنے بیٹے کو خطاب کر کے جو نصائح انہوں نے ارشاد فرمائی تھی لقمان نے، ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ لا تشرک باللہ، اور اس کو ہر مسلمان ہم سب پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا تشرک باللہ، اور اس کو وضاحت یہ فرمائی ہے لقمان نے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کا برابر، ہمسر، اس جیسا کسی مخلوق کو قرار دینا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو غیر محل میں استعمال کرنا۔ اس کی ایک موٹی مثال ہے، ایک بادشاہ ہے، بہت بڑی سلطنت کا، اس کا ملک انتہائی بڑا ہے، اور اس نے اپنی شایان شان ایک بہت قیمتی حسین تاج بنوایا ہوا ہے۔ کوئی شخص چاہے کہ اس کا تاج لے کر میں کسی ایسے شخص کو جس کو بادشاہ نوکر رکھنا بھی پسند نہیں کرتا، یہ کہے کہ یہ تاج میں اسے پہنا دوں، اس غلام کو، اس ادنا شخص کو۔ اللہ تعالی شانہ مالک حقیقی، خالق ہر شے ہے، اور الوہیت صرف اسی کو زیب دیتی ہے، معبود ہونا۔ جب بندہ عاقل ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر کسی مخلوق کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو یہ شرک ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی، اور اس کے سامنے ہر مخلوق ادنا سے ادنا تر، اور اللہ کا مرتبہ جو ہے، رتبہ، اس پر کسی غیر کو بٹھانے کی کوشش، یہ ظلم ہے صریح اور بہت بڑا۔ پہلی نصیحت یہی کی کہ بیٹے توحید کا قائل ہو، اللہ کی وحدانیت کو مان، اور اس کی ذات و صفات پر یقین کر، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ہر گناہ اور برائی ظلم ہی ہے، لیکن ان میں سب سے بڑھ کر جو ظلم ہے وہ شرک کا ہے۔ کسی طور انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کا ہمسر، اس کے برابر، اس کا ند، بلکہ اللہ کی تنظیم میں تو یہ ہے کہ اس کو کسی وزیر، مشیر، مددگار، معاون کی بھی ضرورت نہیں، اس کے حکم کا نام ہی وجود ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کے ارادے سے ہی چیزیں بن جاتی ہیں، وجود میں آ جاتی ہیں، اور وہ پھر کھلی نہیں رہتی۔ اللہ کے حکم کے تحت میں نظام چلتا ہے، حکم وہ تکوینی ہو یا تشریعی ہو۔ تو بڑی ہی جامعیت کے ساتھ نصائح کو شروع فرمایا، گویا کہ بیٹے کو تلقین کلمہ کی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ ہم نے بڑی کتابوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی کہ ان بیٹے کا نام کیا تھا، اور آیا ان کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے کہ وہ مشرک تھا تو فرمایا شرک چھوڑ دے، یا وہ موحد تھا اور اسے پکا کر رہے ہیں کہ بیٹے اس پہ ہمیشہ قائم رہنا، لا تشرک باللہ۔ یہ اللہ نے اس لیے پہلے نمبر پر نقل کیا، ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے کہ اللہ کی کم از کم اتنی معرفت اور پہچان ہو
کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ سورۃ اخلاص میں بڑی ہی شان کے ساتھ اسی چیز کو واضح فرمایا کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حق تعالی شانہ اسی ایمان کی تکمیل ہمیں بھی نصیب فرمائے، زندگی بھر قائم رکھے، اور یہی ایمان ہمارے ساتھ قبر حشر اور جنت تک جائے۔ حق تعالی شانہ قبول۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، مرض سے نجات دو۔ یا اللہ جتنے احباب دعا میں موجود ہیں سب کی نیک مرادوں کو پورا، دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما، آسانیاں، راحتیں، خوشیاں، ترقیات دینی دنیاوی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اپنے کلام کا خاص شوق اور محبت الفت عطا فرما، پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی اہل ایمان، خاص کر ہم سب کے ماں باپ اور والدات، رشتہ دار، اعزاء اقرباء، اہل تعلق، اساتذہ، دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے، ان سب کی بخشش فرما، نیکوں کے درجے بلند فرما، ہمیں فکر آخرت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہر نیکی کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک حسن خاتمہ نصیب فرمانا، قبر کے عذاب سے، حشر کی دوزخ کی آگ سے نجات بخشنا۔ الہی